حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ ابن ماجہ جلد دوم صفحہ نمبر 298۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرما؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرما، ایک تو عادی شرابی، نمبر 2 والدین کے نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داری سے تعلق توڑنے والے، اور نمبر 4 چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں، 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 663۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مراد جلد 3 صفحہ نمبر 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ برادران اسلام، پیارے بھائیوں، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے، مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پیارے بھائیوں، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اپنے مال سے بے خوف ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی عز و جل کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا، کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھڑ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا آئے گی، اے فلاں کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا، دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ برادران اسلام، ان احادیث مبارکہ سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار سے پرہیز کیجیے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، بلکہ ضرور لڑیے، نفس امارہ سے لڑائی کیجیے۔ بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کیجیے، مگر آپس میں تو بھائی بھائی بن کر رہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، شب قدر یہ رات آفت سے سلامتی کی ہے، اس میں رحمت اور خیر بھلائی زمین پر اترتی ہے، اور اس میں شیطان برائی کروانے کی نہ طاقت رکھتا ہے، نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 10 صفحہ نمبر 485۔